نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ برادران اسلام، میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے اندر جو سب سے کمزور چیز اور جو سب سے طاقتور چیز، دونوں چیزوں کا تدارک بیان کیا ہے۔ آج کل کے معاشرے کے اندر بالخصوص اب رمضان شریف کا جو وقت گزرا ہے، اس کے بعد سے اب شوال المکرم چل رہا ہے، موسم تقریباً بین بین ہے۔ اس موسم کے بین بین ہونے کے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ان محافل کو اٹینڈ بھی کر رہے ہیں، یعنی شادی بیاہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ایک مسلمان کی پاکیزگی اسی معاملے کے اندر ہے کہ وہ اپنے مناسبت سے رشتہ ڈھونڈے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ایک چیز کو یاد رکھیے کہ دنیا کے دیگر رشتے بھی ہیں، دنیا کے اندر دیگر ہمارے تعلقات بھی موجود ہیں، وہ اتنے حساس نہیں جتنا کہ یہ میاں بیوی کا حساسی تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کو لے کر چلتا ہوں۔ ہمارے سامنے قرآن بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور زندگی کے ہر کام کے اندر ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشہ اور ان کے نمونے اور ان کی راہ پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت دی ہے، اور یہ سارے کام میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں، ان کی تاریخیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر ہم لوگ
سنت کے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس پہلو کو چھوڑنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہ ہمارا اپنا، ارتکاب ہمارا اپنا، لیکن ہم عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم کام صحیح کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ بہت زبردست ہے، اور معاملہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس انسان کا ایمان کا تکملہ، ایمان کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ اسی بنا پر ہوتی ہے کہ جب وہ نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ، اس کا ایمان تب ہی ہوتا ہے جب پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ اندر کی روحانیت کے اعتبار سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، ظاہر کے اعتبار سے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم سب سے پہلے دن اس نکاح، اس شادی، اس منگنی کے موقع پر اپنی ذات کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنے گھروں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پہلو کو سامنے نہیں رکھتے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہمیں اس معاملے کے اندر شرح صدر ہو جانا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر مصائب، مصیبتیں اسی بنیاد پر آئیں۔ حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے، حالانکہ یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے، کہ جی ہمارے گھر میں جب سے ہماری یہ بچی ہمارے گھر میں آئی تو ہمارے گھر کے اندر بے رونقیاں شروع ہو گئیں، ہمارے گھروں کے اندر مصائب، مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ کئی لوگوں سے، ان کی زبانوں سے ہم نے سنا، اپنے ان کانوں سے، لیکن میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہم کبھی یہ چیز یاد نہیں رکھتے کہ پہلے دن جب ہم جب اس رشتے کو جوڑ رہے تھے آپس میں، اس دن آیا ہم نے سنت کے پہلو کو چھوڑا نہیں ہے؟ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اس معاملے کے اندر ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ منگنیاں ہماری رسمی نہ ہوں، جس طرح کے آج کل موجودہ ہم رسومات ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جتنی بھی رسومات ہم کر رہے ہیں یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ ان معاملات کو اپنے زیر نظر رکھیں کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے اس ماحول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنے رب کے عذاب کو دعوت خود دے رہے ہیں، اور پھر ہم اس کا ٹھونسا لگاتے ہیں اس آنے والی بچی کے اوپر کہ فلاں ایسا تھا، فلاں خاندان والے ایسے تھے۔ وہ ہم اپنے اوپر نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے اچھے تھے۔ ہم نے اس کے آنے کے وقت سے پہلے جو کام شروع کیا ہے، آیا اس چیز کی دعوت دین اسلام ہمیں دیتا ہے یا اس سے منع کرتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، دوسری چیز میں اس کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے ازواجی تعلق کے اندر امی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا ازواجی تعلق قائم ہوتا ہے تو کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد آپس میں کسی بات کی وجہ سے اختلاف بن جاتا ہے، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، جھگڑا بن جاتا ہے۔ اس جھگڑے کے دوران میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس۔ اس موقع پر پہنچ جاتے ہیں جس موقع پر یہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی نے اس طرح کے الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہے ہیں، تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، ہائے افسوس، تو نے اللہ کے نبی کو اس طرح کی باتیں کہہ دی۔
تجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ سردار الانبیاء ہیں؟ اور پھر اس غصے کے اندر، اس جلال کے اندر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، درمیان میں فخر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آڑے آ جاتے ہیں۔ ان کے درمیان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی غصے کے حالت کے اندر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، یہ ہے سمجھانے کا انداز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، دیکھو میں نے آپ کو کیسے بچایا ہے، دیکھو میں نے آپ کو کیسے بچایا ہے باپ سے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو جاتی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے، مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی، مجھے پتہ نہیں کس وجہ سے غصہ آ گیا اور کون سی ایسی بات ہوگی جس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک نقشہ اور نمونہ دیا جا رہا ہے ان آنے والی نسلوں کے لیے، جو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر آج اس 14ویں 15ویں صدی کے اندر معاملات ہیں، ان کے آپس میں خاندان جڑ رہے ہیں۔ تو والدین کو آپس میں نہیں لڑانا، آپس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی گھریلو زندگی گزاری ہے۔ اور پھر دیکھیے ہر سفر کے معاملات کے اندر بھی دیگر ادوار کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، تب جا کر مثالی بیوی، مثالی شوہر بنے گا۔ اور پھر کچھ زمانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کے گھر میں۔ جب دیکھتے ہیں کہ پیار بھری زندگی گزر رہی ہے، آپس میں الفت، آپس میں محبت، اس پیار و محبت اور صلح کو دیکھ کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اس لڑائی کے اندر بھی شریک ہوا تھا، آج مجھے اپنی اس پیار محبت کے اندر بھی مجھے شریک کر لیں ساتھ۔ یہ ہوتا ہے اس والد کا کردار۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اس نے ایسا کیا ہے تو یہ کون ہوتا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو لے کر چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا خاندان کا فن خان ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس طرح خاندان جڑتے نہیں ہیں بلکہ خاندان بٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے کہ ہمیں ہر موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا ازواجی زندگی گزارنا ہمیں نظر آئے گا اور ہمارے لیے نمونہ بھی بنے گا۔ تو اس لیے ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کی اور اس کے اندر اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی جو کہ عمر رسیدہ بھی تھیں اور ذرا کمزور بھی تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا اونٹ کسی وجہ سے بیمار بھی تھا۔ تو اس سفر کے دوران باقی بیویاں، باقی ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور اس دوران میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سواری تھی، جو اونٹ تھا، وہ کمزوری کی بنا پر وہ پیچھے رہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیچھے لوٹے اور پیچھے جا کر ان کے ساتھ بیٹھے، گفتگو کی، جو معاملہ تھا اس معاملے کے اندر ان کو تسلی دینے، جو نبی علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں، ظاہر ہے عورت ذات ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے مردوں کے لیے بھی اور ہماری عورتوں کے لیے بھی یہ نمونہ ہے کہ عورت آج نہیں کمزور، عورت بیچاری اس زمانے کے اندر بھی اسی طرح تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی جا رہی ہیں اور زیادہ روتی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی چادر مبارک کے ایک پلو کے ساتھ
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کو ایسے صاف کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ مجھے اور آپ کو اور اس 14ویں-15ویں صدی کے اندر پیغام دینے کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر، کہیں کسی بھی معاملے کے اندر تم اپنی بیوی کو دلاسا دینے میں دیر نہ کر دینا۔ معاملات اور گھریلو ناچاکیاں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت طیبہ کو پڑھ کر یہ سارے معاملات آج سب سے بڑی ہماری وجہ ہماری ناچاکیوں کی اور ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کی لپیٹ اس وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی ہے، ہم نے دین کی زندگی کو پڑھا اور سمجھا اور دیکھا نہیں ہے کہ دین ہمیں دیتا کیا ہے۔ دین اسلام نے ہماری ہر طرح کی پاسداری، ہماری ہر طرح کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آئیں اس دین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں۔ یہ دین مجھے اور آپ کو اس جگہ تک پہنچائے گا کہ جہاں کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تمہیں وہاں پر نہ غم ہوگا کہ ہماری زندگی پیچھے کیسے گزری تھی، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا آگے کا کہ اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ڈر اسی کو ہوگا جس نے اس دین سے ہٹ کر زندگی گزاری، جس نے اس سے دوری اختیار کی، اسی کو خوف ہوگا۔ آج امت مسلمہ کے اندر انتشار، آج ہمارے اوپر اللہ کی پکڑ، اور آج ہمارے معاملات کے اندر نچاکیاں، ہمارے معاملات کے اندر ہر قسم کی حسد، بغض، کینے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان کی دوری کا واحد ہی راستہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے اللہ کے دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ آج دیکھیں، غیر مسلم عیسائی، یہودی، ہندو، دوسرے تیسرے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر وہ مثالی مسلمان بن رہے ہیں۔ اور آج جو مسلمان ہے، جو نام لیوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آج اس دین سے بیزار ہو کر اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر، اپنے آپ کو اللہ کی عذاب کے لپیٹ کے اندر اس نے ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے ہم دعا بھی کیا کریں اور اپنے رب کے حضور اپنے سابقہ زندگی پر توبہ بھی کریں، اور اپنے رب کے حضور اپنے رب سے مانگا کریں کہ یا الہ العالمین، ہم نے آج تک جو زندگی گزاری وہ ہم نے غلط زندگی گزاری، یا اللہ ہمیں پچھلے پر معاف کیجئے، اور آئندہ کے لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقت پر اور آپ کی شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی عطا فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔